تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی راستہ ہے ہمارے، جدوجہد۔ کیا ہے؟ جدوجہد۔ اب اس سے کنی نہیں کترانا، اس سے کنی نہیں کترانا، کنی نہیں کترانا، کنی کترانا کا اچھ بٹی دیوں سب کرت ہو۔ تو جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، پختہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حق میں حالات بدلیں، بشرطے کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کریں۔ ہم جو ہماری آزادی کی منزل میں جو دیر لگ رہی ہے نا، وہ اس لیے لگ رہی ہے کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں۔ کل ایک بات کہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، اور صبح جب الیکشن کا بگل بجتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ٹرانسفارم۔ یہ قوم جس میں ثبات نہ ہو، جس میں استقامت نہ ہو، جس میں اپنے حق کے لیے ثابت قدمی کا جذبہ نہ ہو، وہ بہرحال کچھ بھی کرے لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ لوگوں کا کہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اندر بھی اور اپنے حلقۂ اثر میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس لیے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ مبنی بر صداقت ہے۔ ہم ہندوستان کا کوئی جائز حصہ ان سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایک متنازع خطہ ہے، اس کے متنازع ہونے کی صنعت موجود ہے۔ ہندوستان کے وعدے، اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں، 47 سے لے کر آج تک ہماری قوم کی 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں اور ہماری عزتیں اور عصمتیں جو لٹ چکی ہیں، یہ بہت بڑی قوت ہے، ہمالیہ جتنی قوت ہے ہماری پشت پہ، کہ ہمارا موقف جو ہے وہ مبنی بر صداقت ہے۔ اس پر ہمیں جمے رہنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان راہوں سے آئے گی جن کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ ابھی ہم نے اعلان کیا ہے کہ بھائی عید الفطر کے بعد ہم قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج کریں۔ ضرور احتجاج کا مطلب ہے، اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ بھائی یہ آگ لگا رہے ہیں۔ عربی میں ایک مثال ہے، عربی دان ہمارے بہت سارے یہاں ہیں، مفتی صاحب ہیں اور بشیر فاروقی صاحب اور یہ مختار صاحب وغیرہ بڑے مستند عربی دان ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں المرء یقیس بنفسہ، ہر شخص دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے، ہر شخص دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے۔ آگ لگانے والے وہ ہیں، جلاؤ کرنے والے وہ ہیں، گرفتار کرنے والے وہ ہیں، قتل کرنے والے وہ ہیں، کرفیو نافذ کرنے والے وہ ہیں، پرامن جلوسوں پر گولیاں پھینکنے والے وہ ہیں، ہم میں سے تو کوئی نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آگ لگا، جو کچھ وہ خود کر رہے ہیں اس کا الزام دوسروں کو۔ ہم نے اعلان کیا ہے اور یہ پرامن احتجاج ہوگا، کیا شکل بنے گی اس کی انشاءاللہ وہ عید کے بعد آپ کے سامنے آئے گی۔ اور پھر یہ کہ آج جو اعلان ہوا ہے کہ بھئی کچھ لوگ رہا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو رہا کیا جائے، لیکن جب تک ایک ایک جوان رہا نہیں کیا جائے گا ہماری جدوجہد جاری رہے گی، احتجاج جاری رہے گی۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے، یہ یونیفائیڈ کمان میں کہا گیا کہ بھئی کچھ لوگ کو، لیکن گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی جوانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھونسا، اخبارات میں آتی ہیں یہ خبریں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ گویا اس حکومت کے طرز عمل میں اتنا تضاد ہے، اتنی بے بسی ہے۔ جیسے کل یہاں ایک اخبار میں رپورٹ آئی تھی وجہ تو کہ بھئی کشمیر کے لوگوں کو، چاہے جموں ہو یا کشمیر ہو، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں حکومت کون کر رہا ہے۔ بڑا اچھا مضمون لکھا تھا اس نے، مضمون نگار نے، حکومت کون کر رہا ہے۔ حکومت کسی کو غلط فہمی ہوگی حکومت یہاں عمر عبداللہ کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے، نہیں، حکومت یہاں دلی والے کر رہے ہیں۔
اس نے مثال دی تھی کہ ہوم منسٹری کا ایک سیکرٹری آتا ہے اور سری نگر میں وہ آفیشلز کی میٹنگ بلاتا ہے. سیکرٹری یا عمر عبداللہ کے جو ساتھی ہیں ان کے منسٹر یا دوسرے لوگ دلی سے ہوم منسٹری کا نفر آ کر یہاں میٹنگ بلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں براہ راست دلی کا راج ہے. اس نے مثال دی تھی. مثال کو تو میں کہوں گا کہ کوئی جا کر دلی کے ہوم منسٹری کا کوئی آفیسر جا کر ذرا یو پی میں مایاوتی کی موجودگی میں وہاں کوئی ایڈمنسٹریشن کو ذرا طلب کرے, ہم دیکھیں گے, یا کسی اور جگہ گویا وہاں تو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ان یا مغربی بنگال میں جہاں خواتین وزیر اعلیٰ, مایاوتی بھی خاتون ہے اور بینرجی کی کیا ہے, ممتا بینرجی, یعنی ان خواتین کے مقابلے میں دلی کے حکمرانوں کی یہ جرأت نہیں کہ وہاں جا کر وہ اسٹیبلشمنٹ کو کال کریں اور ان کے ساتھ مسائل طے کریں. لیکن یہاں دلی میں یہاں نام نہاد راج ہے یہاں فاروق شیخ خاندان کا, کانگریس کے ساتھ ملی بھگت کر کے, لیکن حقیقت میں یہ دلی والوں کے غلام, دلی والوں کی لگام ان کے گردنوں پر لگی ہوئی ہے اور جس طرف وہ ان کو ہانکنا چاہتے ہیں ہانکتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. اور ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ بھئی ہماری جو جدوجہد ہے, ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ دلی کے فوجی قبضے کے خلاف کر رہے ہیں. ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ اقتدار میں رہیں, آپ ایسی شرط کریں, یہ آپ کا بہرحال انجام جو کچھ ہوگا ایسے لوگوں کا وہ بھی آپ کا بھی ہوگا. لیکن آپ لوگ یہ سمجھیں, اس بات کو آپ ذہن نشین کریں کہ ہمیں براہ راست دلی والوں کے ساتھ واسطہ, یہ دلی کی فوج ہے, یہ دلی کی پولیس ہے, یہ دلی کا ایڈمنسٹریشن ہے, یہ دلی کا ڈکٹیشن ہے جو یہاں چل رہا ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. اور جب تک جموں کشمیر کے پورے متنازع خطے سے ہندوستان کا ایک ایک قابض فوجی یہاں سے چلا نہ جائے گا, ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا اعلان ہے اور یہ اعلان ہے کہ ہم جدوجہد کو ڈسپلن کے ساتھ, پرامن طریقے سے, منظم طریقے سے اور بااثر طریقے سے جاری رکھیں. مایوس نہ ہو جائیں, دلوں سے خوف نکالیں اور یہ جو بت ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان بتوں کو توڑ دیں اور صرف ایک اللہ کے بندے بن کر اس کی بندگی کا راستہ اختیار کریں. قرآن کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ تسلیم کریں اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد, راہبر, رہنما, نجات دہندہ تسلیم کر کے اس کے راستے پر چلے. جیسے اقبال فرماتا ہے خاص طور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے, بمنزل کوش مانند مہ نو, بمنزل کوش مانند مہ نو, اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہ. کوش مطلب ہے کوشش کرتا رہ, آگے بڑھتا رہ. مانند مہ نو, گرے کے چاند کی طرف. چاند نکلتا ہے نا, پہلے دن کا چاند دیکھا ہوگا نا آپ نے, ابھی عید کا چاند آ رہا ہے, اس کو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. بمنزل کوش مانند مہ نو, نئے چاند کی طرح اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا. اب بتاؤ مجھے بیٹو کہ چاند کی منزل کیا ہے؟ آپ سب لوگ پڑھے ہوئے ہو, لیکن کمزوری یہ ہے کہ آپ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہو, یہ کمی ہے. چاند کی منزل ہے بدر کامل بننا, بدر کامل, 14 اور 15ویں رات کا چاند, وہ اس کی منزل. یعنی اس روز وہ ساری رات چمکتا رہتا ہے, رات کا کوئی حصہ اندھیرا نہیں رہتا, وہ اس کی منزل. مسلمان کی بھی یہی منزل ہے کہ وہ دنیا کی تاریکی کو ختم کرے, دنیا کی جہالت کو ختم کرے, دنیا سے ظلم کو مٹائے, دنیا سے انسانوں کا خدا ہونا اس کو چیلنج کرے. نمرود, وقت کے نمرودوں کو چیلنج کرے, وقت کے فرعونوں کو چیلنج کرے, وقت کے یزیدوں اور
मुर्शदादों को चैलेंज करें। ये जो हमारे शिया बरादरी वाले लोग भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हुसैन की मोहब्बत हम सब के रगो रेशे में, इसलिए कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजीमत का किरदार अदा किया। लेकिन आज जो हमारे ये बरादर लोग हैं वो हुसैन की मोहब्बत दिल में रखते हुए अमल में जो है वो यजीदों का साथ देते हैं। कोई नाराज भी हो जाए लेकिन बहरहाल अमल यही है, अमल यही। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई बदरे कामिल बनना है। क्या बनना है? बदरे कामिल बनना। मुसलमान को बदरे कामिल बनना है ताकि वो दुनिया से तारीकी खत्म करे। और फिर बमंजिल कोश मानंदे महे नाव दरी नीली फजा हरदम फजूं शब। इस नीली फजा में, आसमान और जमीन के दरमियान में जो ये फजा है, उसमें आपको पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। दरी नीली फजा हरदम फजूं शब। मकामे खीश अगर खाही दरी दर। इस दुनिया के बुत कदे में, ये दुनिया जो है बुत कदे बना हुआ। कहीं आपका नफ्स का बुत है, कहीं रस्म रिवाज का बुत है, कहीं बातिल कूतों की परस्तिश का बुत है, कहीं वतनियत का बुत है, कहीं कौमियत का बुत है, कहीं हमारे लिए यहाँ कश्मीरियत का बुत खड़ा किया गया है, कहीं मादी खुशहाली का बुत खड़ा किया गया है, कहीं डेवलपमेंट वर्कर्स का बुत खड़ा किया गया है, कहीं खुशहाली का बुत खड़ा किया गया है। हमारे जवानों को 28 करोड़ रुपया इस साल के बजट में उनकी मुलाजमत और स्कॉलरशिप के लिए दिए जाएंगे। ये सब बुत हैं जिनका हमें पुजारी बनाया जा रहा है। तो इन बुतों को तोड़ के दरी नीली फजा हरदम फजूं शव मकामे खीश अगर खाही दरी दर। इस दुनिया के बुत कदे में अगर तुम अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहते हो, तुम्हारा मकाम जो है बदरे कामिल बनना, दुनिया की तारीकियों को छटना, दूर करना और दुनिया में अदल और इंसाफ का निज़ाम दुनिया के इंसानों को देना, उनको जुल्म से आज़ाद करना, तवहुम परस्ती से आज़ाद करना, नफ्स की परस्ती से आज़ाद करना, वतनियत रंग और नस्ल की परस्ती से आज़ाद करना, ये तुम्हारी मनसबी जिम्मेदारी। और फिर इस खोए हुए मकाम को अगर आप हासिल करना चाह रहे हो, बहक दिल बंदो राहे मुस्तफ़ा राव। अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार बनाओ और रास्ता इख्तियार करो सिर्फ और सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के साथ रिश्ता कैसे बांधो? कैसे बांधो? अल्लाह की किताब कुरान के साथ रिश्ता उस्तवार करो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कायद और नजात दहिंदा तस्लीम करके उसके रास्ते पर चलो। तो आखिर पर एक हदीस में आपसे रुखसत हो जाऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलजी नफ्सु मोहम्मदिन बियदी। कसम खाते, अंदाजा करिए अहमियत क्या है। वलजी नफ्सु मोहम्मदिन बियदी, मुझे उस जाती कसम, जाते अक़दस की कसम है जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने अक़दस। वल्लज़ी नफ्स मोहम्मदिन बियदी लतामुरुन्ना बिल मारूफ वलतनहुन्ना अनिल मुनकर। लानी ताकीद है। लतामुर लाज़िमन, तुमने मारूफ का हुक्म देना, लाज़िम, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं। लतामुरुन्ना बिल मारूफ वलतनहुन्ना अनिल मुनकर, और तुमने बदियों से लोगों को रोकना। ये तुम्हारा मनसबी फरीज़ा है। अगर ऐसा नहीं करोगे आओ लयूशी करना, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे सरों के ऊपर से अजाब आएगा। तुम्हारे सरों के ऊपर से अजाब आएगा। फिर क्या होगा? तुम मस्जिदों में जाकर दुआएं करोगे, सुम्मा लतदुन अल्लाह, तुम अल्लाह को पुकारते रहोगे, फला युस्तजाब लकुम, मगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।
نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز بھی انشاءاللہ یہی پڑھو نا نماز، اذان میں جواب اذان دن وول اگر کانٛہہ